السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جزاك الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جزاك الله وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ جزاك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. جزاك الله آپ یہ مفردات دہرائیے جو اوپر دیے گئے ہیں۔ تحته لكن حرف المدينة حرفا جزاك الله بارك الله لك وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة جزاك الله وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. جزاك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. جزاك الله والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف. جزاك الله ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جزاك الله تو آئیے انہیں پھر سے ہم سنتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ تو آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے اس سفر کو مزید آگے لے جائیں گے۔ تو جو تھیم ہم نے چنا ہے وہ کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ من الکلمات الی الکنز۔ ہم ورڈ سے ٹریجر کی اور جا رہے ہیں، یعنی کلمات سے خزانے کی اور جا رہے ہیں۔ اليوم سنتعلم، آج ہمارا فوکس کس پر ہوگا؟ غوث فی القصہ، ہم اپنی اس کہانی میں پھر سے غوطہ ڈالیں گے۔ الحوار بین شخصیتین، جو حوار جو کنورسیشن ہمارے دو کریکٹرز کے بیچ میں ہے، ہم اسے مزید وسعت دیں گے۔ توسیع الکلمات الجدیدہ، اور کچھ نئے کلمات سے ہم اسے وسعت دیں گے، یعنی کچھ نئے کلمات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس پیاری حدیث کو ایک بار پھر سے دہراتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ الصدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابته فتحمله علیہا او ترفع له علیہا متاعه صدقہ والکلمة طیبة صدقہ وبکل خطوة تمشیها الى الصلاة صدقہ وتمیت الاذى عن الطریق صدقہ۔ کل سلامہ من الناس علیہ الصدقہ، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج چڑھتا ہے، یعنی لابد ہے انسان پر، علیہ اس پر، ہر انسان پر لابد ہے، ضروری ہے کہ وہ صدقہ دے۔ کس پر؟ ہر جوڑ پر، یعنی انسان کو نیکی کرنی چاہیے۔ پھر مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ بھی ہے تعدل بین اثنین، دو کے بیچ میں انصاف کیا جائے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ وتعین الرجل، کسی شخص کی مدد کی جائے، فی دابتہ، اس کے جانور،
فتحملہ علیہا کہ وہ اسے اس پر چڑھانے میں مدد کرے. تو دابہ تو جانور کو کہتے ہیں لیکن سواری کے لیے بھی اسے آئے گا. یا او ترفع لہو علیہا متاعہ یا وہ اٹھائے اس کا سامان اس کی سواری پر. متاع کہتے ہیں سامان کو. یہ بھی صدقہ ہے. والکلمۃ طیبہ صدقہ، نیک بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے. اور کیا ہے صدقہ؟ وبکل خطوۃ ہر سٹیپ تمشیھا الی الصلاۃ جو تو نکالتا ہے، جو تم نکالو کس کی اور؟ نماز کی اور، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نیکی ہے. اتنا ہی نہیں، وتمیت الاذی دور کرنا کسی مشکل چیز کو، عن طریق راستے سے، صدقہ یہ بھی صدقہ ہے. یعنی نیکی صرف وہ نیکی نہیں جسے ہم نماز پڑھ کر اور باقی کام کر کر، بلکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا، کسی سواری پر کسی کو چڑھنے میں مدد کرنا یا اس کے سامان میں اس کی مدد کرنا، نیک بات کرنا. ہر قدم جو مسجد کی اور نماز کی اور چلتا ہے وہ بھی نیکی ہے. اور راستے سے کوئی ایذا والی چیز، کوئی ضرر والی چیز کا ہٹانا یہ بھی نیکی ہے. اس آیت کو پھر سے دیکھ لیجئے، سورت ابراہیم کی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، یہ رفتہ رفتہ ہم سیکھیں گے. ہوتا ہے کیا، لم ہوتا ہے نہیں، ترا ہوتا ہے تو نے دیکھا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال پیش کرتا ہے؟ یعنی کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ تمثیل بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی؟ کس کی مانند ہے کلمہ طیبہ؟ شجرۃ طیبہ، ایک پاک درخت کی مانند ہے. اور یہ درخت کیسا ہے؟ اصلھا ثابت، اس کی جو جڑیں ہیں وہ مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں آسمان میں. تو چلیے آپ میں سے کون ان مفردات کو ایک بار دہراتا ہے؟ فرعها في السماء سلامة السماء تطلع الشمس شجرة أصلها ثابت. جزاک اللہ. یہ سلامہ ہم نے کس کانٹیکسٹ میں پڑھا ہے؟ سر یہ سلامہ جو ہے یہ تو جوڑ ہے، ہاں، اس پہ تو ہمیں یہ واجب ہوتا ہے کہ ہم اس کا صدقہ کریں. ماشاء اللہ، بارک اللہ. اب یہ تطلع الشمس کس کانٹیکسٹ میں ہم نے پڑھا؟ کہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ کرے ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے. ماشاء اللہ، بارک اللہ. یہ فرعھا فی السماء اس کا اور اصلھا ثابت، اور اس پیڑ کا کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ اسلحہ ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہے درخت کی. یہ کون سا درخت ہے؟ کلمت طیبہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ لک. تو آئیے اب ہم اس قصے کی اور آتے ہیں جس سے کہ ہم رفتہ رفتہ امپرووائز کر رہے ہیں. تو آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس قصے کو ہم ایک بار پھر سے دیکھیں گے. احمد یمشی فی سوق قدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا یفتح احمد الکتاب ویقرأ فی الصفحة الجدیدہ الکنز تحت الجدار. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. فاطمہ تمشی فی سوق قدیم فترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا تفتح فاطمة الكتاب وتقرأ في الصفحة الجديد الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو یہاں پر ہم نے دیکھا احمد کے ساتھ یمشی، فاطمہ کے ساتھ تمشی، احمد کے ساتھ یرا، فاطمہ کے ساتھ ترا. یہ جو غلام ہے یہ لڑکا ہے، اس کے ساتھ یجلس، یحمل، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. پھر فاطمہ تفتح، احمد یفتح، فاطمہ تقرأ، احمد یقرأ. اب آئیے آج اللہ کے کرم سے ہم جو بات چل رہی ہے احمد اور زید کے بیچ میں، اسے پھر سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج اس میں کیا نیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی احمد. ما اسمک؟ اسمی زید. کیف حالک؟ بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت؟
بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من العراق. ومن أين أنت؟ أنا من أردن. ماذا تفعل بجانب الجدار؟ أنا أنتظر أمي. أين هي؟ هي في القرية. اب یہاں دیکھ لیجئے، یہاں پر اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ ما اسمکا یا مسمکا. اب چونکہ یہاں پر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، یعنی تمہاری ماں کہاں ہے، تو زید کہتا ہے کہ وہ گاؤں گئی ہے یا بستی میں ہے. اب احمد صاحب پوچھ رہے ہیں مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت آگے ہم نے پڑھنا ہے، یہ ہا کیا ہوتا ہے. فی الحال اس کا یوسیج ہم دیکھ رہے ہیں. مسموہا، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا مطلب ہے ہا مونس کے لیے لگتا ہے. مسموہا، ہم نے اس سے پہلے کیا اسمی، میرا نام. آج کیا ہے؟ اسموہا، مونس کی طرف. اسموہا، اسموہا مریم، اسموہا مریم، اس کا نام مریم ہے. احمد، هل لديك أخ؟ نعم لدي أخ. ما اسمه؟ هو. ما اسمه؟ ما اسمه؟ اس کا کیا نام ہے؟ کیا پتا چلا؟ ہا مونس کے لیے، ہو مذکر کے لیے. یعنی اگر مجھے کہنا ہے اس کا نام کیا ہے، یعنی ذہن میں ماں کی بات چل رہی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مسموہا. بائی کے لیے پوچھیں گے، یعنی اس کا نام کیا ہے؟ مسموہو. اور جواباً اسمہو طه. ایک بار پھر سے سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی احمد. ما اسمك؟ اسمی زید. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من العراق. ومن أين أنت؟ أنا من أردن. ماذا تفعل بجانب الجدار؟ أنا أنتظر أمي. أين هي؟ هي في القرية. ما اسمها؟ اسمها مريم. هل لديك أخ؟ نعم لدي أخ. ما اسمه؟ اسمه طه. تو چلیے اسے دہرائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی احمد. ما اسمك؟ اسمی زید. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من العراق. ومن أين أنت؟ أنا من الأردن. ماذا تفعل بجانب الجدار؟ أنا أنتظر أمي. أين هي؟ هي في القرية. ما اسمها؟ اسمها مريم. هل لديك أخ؟ نعم لدي أخ. ما اسمه؟ اسمه طه. بارک اللہ لکما. شکرن لکما. تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں، مان کے چلیے کہ احمد نہیں بلکہ فاطمہ چلی تھی بازار سے اور اس نے دیکھا تھا اس لڑکے کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی فاطمہ. اسمی زید. نہیں ان کو سوال پوچھنے دیجیے نا پورا. اسمی فاطمہ. ما اسمک؟ اسمی زید. کیف حالک؟ بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت؟ بخیر والحمد للہ. من أين أنت؟ انا من العراق. ومن این انت؟ أنا من أردن. ماذا تفعل بجانب الجدار؟ انا انتظر امی. أين هي؟ هي في قرية. ما اسمها؟ اسمها مريم. هل لديك أخ؟ نعم لدي أخ. ما اسمه؟ اسمه طه. شکرن لکما. بارک اللہ لکما. تو چلیے اب ہم حواری حقیقی پر آئیں گے. السلام علیکم. وعليكم السلام. اسمي عبد المجيد. ما اسمك؟ اسمي عبد الرشيد. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من بلوامة. ومن أين أنت؟ أنا من مانيبورا. ماذا تفعل الآن؟ أنا أنتظر أمي. أين هي؟ هي في القرية. ما اسمها؟ ما اسمها؟ اسمها زينب. هل لديك أخ؟ نعم لدي أخ. ما اسمه؟ اسمه أشرف. شکرن لکما. بارک اللہ لکما. السلام علیکم. وعليكم السلام. اسمی زینب. ما اسمکی؟ اسمي جويريا. کیف حالکی؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخیر والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من أمانكوت. ومن أين أنت؟ أنا من باغ حيدر. ماذا تفعلين الآن؟ أنا أنتظر أمي. أين هي؟ أين
هي في سوق. ما اسمها؟ اسمها أزرع. هل لديك أخ؟ نعم لدي أخ. ما اسمه؟ اسمه ريحان. جزاكم الله بارك الله لكما. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي سكينة. ما اسمك؟ اسمي فاطمة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من سرينغر. ومن أين أنت؟ أنا من كفارة. ماذا تفعلين الآن؟ أنا أنتظر أمي. أين هي؟ هي في المكتب. ما اسمها؟ اسمها زينب. هل لديك أخ؟ نعم لدي أخ. ما اسمه؟ اسمه أنصار. जज़ाकुम अल्लाह बारक अल्लाहु लकुमा। अब आइए देखते हैं इस स्लाइड से हमने क्या करना है। ये जो रेड बॉक्सेस में हाईलाइटेड हैं ये सब अस्मा हैं जिनके बारे में हमें पता है। इनका हम एक बार मुराजा भी कर सकते हैं। आज हमारी लर्निंग क्या है? मिसाल के तौर पर यहाँ जो लिसनर है उसका भाई है और यहाँ उसकी बहन है। आपने क्या करना है? जिसकी तरफ इशारा होगा यानी आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर खालिद है, यहाँ पर फातिमा है, तो आपको बस क्या कहना है कि ये कलम जो है ये खालिद का है। मिसाल के तौर पर वो कहेगा कलमुन। उसके बाद जो दूसरा पार्टिसिपेंट होगा वो खालिद के बारे में कहेगा कि ये उसका है, यानी वो कहेगा कलमुहु, उसका कलम। वहीं जो तीसरा पार्टिसिपेंट होगा वो कहेगा कलमुहा, ये फातिमा का है। कलमुन कलमुहु। साअतुन साअतुहु। शजरतुन शजरतुहु। किताबुन किताबुहु। कहफुन कहफुहु। बैतुन बैतुहु। जिदारुन जिदारुहु। मदीनतुन मदीनतुहु। मक्तबुन मक्तबुहु। जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे है मरियम, ये सारी चीजें मरियम की हैं। कलमुन कलमुहा साअतुन साअतुहा शजरतुन शजरतुहा किताबुन किताबुहा कहफुन कहफुहा बैतुन बैतुहा जिदारुन जिदारुहा मदीनतुन मदीनतुहा मक्तबुन मक्तबुहा। जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु लकुमा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? मदीनतुन से जब हमने फिर पोजीशन बनानी है तो हमने कहा मदीनतु हु मुज़क्कर के लिए और हा मुन्नस के लिए, और ये हमारे हिवार से बिल्कुल रिलेटेड है क्योंकि जब जैद से पूछा गया कि माँ का नाम क्या है तो क्या पूछा गया? मस्मुहा, तो उसने क्या कहा था? इस्मुहा। वहीं जब उनके भाई के बारे में पूछा था मस्मुहु और उन्होंने जवाबन क्या कहा था? इस्मुहु। मजीद आपने यहाँ पर नोट कर लेना है कि जब हम मदीनतुन से इसमें जमीर यानी हु, हिज या हर लगाते हैं, हु या हा लगाते हैं, तो क्या होता है? तनवीन ड्रॉप हो जाती है, यानी ये फिर एक पेश ले लेता है। काफुहु, जिदारुहु, ये कहीं पर तो मुनफसिल रहेगा और कहीं पर अटैच हो जाएगा, ये हमें पता चल गया। मजीद आप नोट कर सकते हैं कि जिस इस्म के आखिर पर गोलता है जैसे मदीनतु, साअतुन, शजरतुन, एक चीज तो हमने नोट कर ली कि तनवीन ड्रॉप हो गई। मजीद जब मिसाल के तौर पर इसके साथ गोल हा लगेगा या हा लग जाएगा यानी हु या हा, तो ये फ्लैट हो जाता है, ये ता ओपन हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। मिसाल के तौर पर यहां देख लीजिए, ये था मदीनतुन, ये गोलता था, जब इसमें हु लगाना है अब ये फ्लैट हो गया, मदीनतु हु। वहीं अगर आप साअतुन को देख लीजिए, साअतुन यूं था, साअतुन, फिर एक नुक्ता उड़ गया, अब इसको हु ऐड करना है तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे साअतु हु, साअतु हु, ऐसे हमने लिखना है, यानी गोलता ब्रेक हो जाएगा। आपने किसी को भी कोई भी चीज, जैसे ये घर किसी भाई का है तो आप कहेंगे भाई तो हु, ये उसका घर है,
وہیں اگر یہ بہن کا ہے تو آپ کہیں گے بیتھا، یہ بہن کا گھر ہے۔ اب آئیے مزید ہم کیا سیکھیں گے۔ اس والی سلائیڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ پڑھیں گے أحمد يمشي في سوق قديم أحمد يرى غلاما يتيما يحمل أحمد كتابا جميلا۔ بارک اللہ لک۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ جو احمد جی یمشی فی سوکن قدیم، اس کے لیے جی آپ ان 4 پکچرز میں سے کس کو چوز کریں گے؟ احمد یمشی فی سوق قدیم، یمشی تو صحیح ہیں، اس کے لیے کون سی پکچر آپ نے بولنا ہے، الف با جیم یا دال؟ جی دال ہی کرتی ہیں بس جی دال۔ شکریہ، جی جزاک اللہ۔ دوسرے کو دیکھ لیجئے احمد یرا غلامن یتیمن، اس کے لیے کون سی پکچر آپ چوز کریں گے؟ جی الف۔ جزاک اللہ۔ یحمل احمد کتابا جمیلا، با، کیونکہ بالکل صحیح، احمد کے پاس جو ہے ماشاء اللہ، کتاب ہے اس لیے۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ۔ آپ بتائیے یہ اگر آپ کو بولا جائے اس کے لیے کیا ہے تو کیا کون سا عمل ہے جو اس تصویر میں ہے؟ حمد یقرأ کتاب۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تینوں جملوں کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ أحمد يجلس بجانب الجدار. يفتح أحمد الكتاب. أحمد يقرأ الكتاب. جزاک اللہ۔ احمد یجلس بجانب جدار، اس کے لیے کون سی پکچر آپ چوز کریں گے؟ جی دال جزاک أحمد يجلس بجانب جدار۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ یفتح احمد الکتاب، آپ بتائیے کون سی پکچر اس کی عکاسی کرتی ہے؟ با والی ہوگی کیونکہ شاید جیم بالکل والی جو ہے صحیح، وہ اس میں بالکل پڑھ صحیح، رہے ہیں، بالکل، با با، والی میں کھولی ہوئی ہے کتاب۔ بالکل، جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ احمد یقرأ الکتاب، اس کے لیے کون سی پکچر ہے؟ جیم جیم صحیح، بارک اللہ لک۔ اس کے لیے کیا ہے؟ أحمد يرى بجانب جدار۔ ماشاء اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، بارک اللہ لک۔ یہ ہم نے کل بھی کیا تھا تو سلائٹلی کریں گے تاکہ چیزیں ذہن میں رہیں گی۔ لدي قلم كبير، لدي ساعة جديدة، لدي جدار قديم۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ لدي كتاب قديم، لدي كهف قديم، لدي مدينة جديدة۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ لک۔ آئیے اس آیت کو پھر سے سنتے ہیں۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس قصے میں ہم نے اپنے حوار کو مزید آگمنٹ کیا۔ آج ہمارا خاص فوکس کس پر تھا؟ ہو اور ہا پر۔ احمد نے پوچھا زید سے کہ ماں کا نام کیا ہے تو کہا اسمو ہا، وہیں جب بائی کے بارے میں پوچھا تو کیا کہا؟ ماسمو ہو۔ تو اللہ کے کرم سے اس ہفتے میں ہم نے کیا کیا؟ قرآن کریم میں سے ایک آیت دیکھی، ایک حدیث شریف کو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، اور ایک بڑھتا ہوا قصہ ہم نے لایا۔ اس ہفتے میں ہم نے ایک گفتگو کا آغاز کیا۔ ہم نے احمد سے ایک دوسرا کریکٹر انٹروڈیوس کیا جس کا نام زید تھا، اور چلتے چلتے ہمیں آج یہ بھی پتا چل گیا کہ اس کی ماں کا نام مریم ہے اور اس کے پاس جو بھائی ہے اس کا نام طٰہٰ ہے۔ مزید اس میں ہم نے مفردات، نئے ورڈز سیکھے شکلوں سے۔ ان میں سے کچھ ورڈز یوں تھے جیسے ماں، من، این، حل، نعم۔ حدیث میں سے ہم نے خاص یہ ورڈ سیکھا سلاما، ہم نے دیکھا لدیہ، سما۔ آیت میں سے ہم نے دیکھا اصل اور فرع، اصلها ثابت فرعها فی السماء۔ ہم نے ہو اور ہا دیکھا، اور جب ہم پوچھ رہے تھے نا کیفا حالک کا، کیفا حالک کے، یہ بھی ہم نے رفتہ رفتہ جان لیا، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ایک دن ہم اس کی ڈیٹیلز جانیں گے کہ یہ جی کاف الخطاب ہے۔ تو انشاءاللہ آپ صبر کا مظاہرہ کیجئے اور رفتہ رفتہ ہم اس کنز کو ضرور کھولیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔